وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علیہ السلام امشی بدائک ما مشا بک. مشا یمشی چلنا، ٹھیک. دا یعنی بیماری، دا یعنی مرض، بیماری. امشی بدائک ما مشا بک، یہ امام نے خاص طور سے حالت مریضی میں، بیماری کی حالت میں انسان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، فوری طور پر دوا اور علاج کا اقدام کرنا چاہیے یا صبر سے کام لینا چاہیے، اس کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی ہے. انسان کی زندگی اور حیات میں مرض اور بیماری کا سلسلہ لگا رہتا ہے. ہمیشہ ہر انسان صحت مند نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی بیماری لگ جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، تو فوراً انسان کو شکست نہیں کھا جانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں. ہار مان کے فوراً دوا کے لیے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تھوڑی سی ہمت سے کام لینی چاہیے، تھوڑا سا بیماری سے ٹکرانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں. بیماری کے ساتھ جتنا چل سکتے ہو چلو، جب تک بیماری کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چلتے پھرتے رہو. فوری طور پر علاج کی اور درمان کی کیا ہے ضرورت محسوس مت کرو، اس کے لیے اقدام نہ کرو. ہاں، جب مرض غالب آ جائے تمہارے اوپر، مرض تمہیں اپاہج بنا دے، مرض تمہیں اٹھنے بیٹھنے نہ دے، مرض کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاؤ کہ پھر چلنے پھرنے یا کام کاج کرنے کے قابل نہ رہ جاؤ، تو جاؤ. سمجھ رہے ہیں. کیوں آخر امام نے ایسا کہا؟ دیکھیں دوا علاج دیکھیں دوا علاج بہت اچھی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو تو فوراً دوا لے لو. دوا بہت اچھی چیز نہیں ہے. دوا جس مرض کو دور کرنے کے لیے آپ لے رہے ہیں اس کے لیے وقتی طور پہ کارگر ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن جہاں ایک مرض کو، ایک بیماری کو دوا دور کرتی ہے، وہیں کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں. دوا خود بیماری ہے، بیماری کا علاج بیماری نہیں ہے. واقعی آج کے دور میں، آج کے زمانے میں خاص طور سے دوا کا جو عادی ہو گیا پھر وہ دوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو دواؤں پہ بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کی زندگی تو مفلوج ہے. مذاق میں ایسے لوگوں کا جینا نہ جینا سب بیکار ہے. اور دواؤں کے ساتھ زندگی کوئی زندگی ہے، وہ بھی مثلاً خاص طور سے چھوٹی چھوٹی. اور یہ جو دواؤں پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ کبھی صحیح بھی نہیں رہتے. اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اب ان کا دواؤں پہ بھروسہ ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، دوا نہیں کھائیں گے تو ان کا بھروسہ ٹوٹے گا، تو بھروسہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے کمزور پڑ جائیں گے. اور دوائیں لیتے رہیں گے تو خود دوا جو ہے کئی بیماری کی ایجاد کرے گی. تو دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں ایسے لوگ.
مرض کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ انسان جب مریض ہوتا ہے تو مرض جو ہے وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، انسان کو زمین گیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کمزور پڑ گئے، سمجھ رہے ہیں، آپ نے اگر اسے غلبہ کا موقع دے دیا تو یقیناً مرض جو ہے وہ غالب آ جائے گا. جب مرض غالب آ جائے گا آپ کے اوپر تو آپ زمین گیر ہو جائیں گے، پھر وہ جلدی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ نے ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، مرض کے ساتھ چلتے پھرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کی ہمت، آپ کی دلیری، آپ کی شجاعت خود مرض کو شکست دے دے گی. پھر مرض شکست کھا کر کے دوا کے بغیر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے، روایات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اللہ کبھی کبھی بندوں کو بیماری اور مرض میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بہانے سے دو چیزیں، یا تو اس کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ چاہتا ہے کہ جو اس نے خطائیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس مرض کی وجہ سے کیا ہے، اس کے گناہ پاک ہو جائیں، اس کی غلطیوں کی بخشش ہو جائے. سزا کے طور پر بیماری دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ ہم نے کیا، اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس گناہ کی سزا دے دے. بیمار کر دیا، اب بیماری کی وجہ سے جو اذیت ہوئی مجھے، جو تکلیف ہوئی مجھے، یہ اذیت اور یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور میرے نامہ اعمال سے میری خطا اور میری غلطی جو ہے پاک کر دی جائے گی. اور کبھی کبھی درجہ دینا چاہتا ہے، نہ گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، اللہ تمہیں کوئی ایک درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ مقام دینا چاہتا ہے. وہ درجہ دینے کے لیے، وہ مقام دینے کے لیے کیا ہے، آزمائش کے طور پر ڈالتا ہے. بیماریوں میں مرض میں مبتلا کرتا ہے. بیماریوں میں مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اگر آپ نے درد کو سہ لیا اور درد کے ساتھ، بیماری کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے رہے تو اب یہ چیز سبب بنے گی کہ اللہ آپ کو درجہ عطا کرے. تو یہ بھی ہے. تو روایات کے اعتبار سے بھی یہ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں بخار آ جائے، بخار کی زیادہ دوا ہاں، تو فوراً دوا مت کرو، 3 دن انتظار کرو. 3 دن انتظار کرو. اس کے بعد ہاں واقعہ میں اگر معاملہ ڈینجر ہے، خطرناک ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہاں تو اقدام کرنا پڑے گا. اس وقت اسلام نے بھی کہا ہے کہ جان خطرے میں پڑ جائے تمہاری، یا جان کے خطرے کا احتمال بھی ہو. اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کے جانی، مالی یا کسی بھی طریقے کی عزت کا نقصان ہو. انسان خود، اسلام خود انسان کی جان کا محافظ ہے. انسان کی جان کو قدر و قیمت دی ہے اسلام نے. لہذا جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے، اس لیے فرائض کی ادائیگی میں بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے نا. وضو، غسل، تیمم سے لے کر کے نماز، روزے، تمام کی کیفیات میں آپ کی حالت کے اعتبار سے مسائل اور حکم بدلتے ہیں نا. سردی کا موسم ہے، پانی کے استعمال کی وجہ سے اگر بیماری کا ڈر ہے آپ کو، مت کیجیے، تیمم کیجیے. گرمی کے مہینے میں روزہ آ گیا، روزہ آپ کے لیے شاق ہے، پیاس آپ کی برداشت کے قابل ہے تو پی لو تھوڑا سا پانی. بار صورت یہ ہے. امشے بدائک ما مشا بک، تم اپنے مرض کے ساتھ چلتے پھرتے رہو. ما مشا بک، جب تک وہ تمہارے ساتھ چل سکے، یعنی جب تک تم بیماری کے ساتھ چل پھر سکتے ہو، تمہارے جسم میں طاقت اور توانائی ہے بیماری کے ساتھ چلنے میں، تو چلتے رہو. فوری طور پر
دوا اور علاج کا اقدام نہ کرو. وقال علیہ السلام افضل الزہد اخفاء الزہد. افضل جانتے ہیں اس میں تفصیل ہے. ٹھیک. زہد، زہد کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ گیری. کنارہ گیری نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ کنارہ کشی، یا دل میں دنیا کی محبت کا نہ ہونا. محبت دنیا کا دل میں نہ ہونا یہ زہد ہے. محبت دنیا کا دل میں نہ ہونا دنیا کی طرف راغب نہ ہونا، عدم رغبت پہ دنیا، اس کو کہتے ہیں زہد. یہ زہدی کا مطلب کنارہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ایک دم دنیا چھوڑ دی ہے. میں دنیا میں جی رہا ہے. ٹھیک. تو دنیا کے بہت سارے اسباب و وسائل ایسے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے. اگر آپ بحسب ضرورت کے لحاظ سے اگر آپ دنیا کے اسباب و وسائل کو مہیا کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زہد کے منافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا دلدادہ ہونا، دل باختہ ہونا، فریفتہ ہونا، محبت دنیا کو دل میں جگہ دینا، یہ زہد کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ یہ کہ اسباب دنیا کا استعمال کرنا زہد کے خلاف ہونا. اب دنیا میں جی رہے تو دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہی تو جیئیں گے. اگر آپ گرمی دور کرنے کے لیے کولر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زہد کے منافی تھوڑی ہے. آپ ایسے سماج اور اجتماع میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے مسلسل حاضری دینی ہوتی ہے، تو آپ اگر قیمتی اور اچھا لباس پہنتے ہیں، اجتماع میں آپ کی عزت بچی رہے، لوگ آپ کو توقیر کی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ زہد کے خلاف تھوڑی ہے. ٹھیک. یا مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو مثلا نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، یا مثلا حوضہ ہے، مدرسہ ہے، یا اور بھی دوسرے کام ہے جہاں آپ کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک. سواریوں کا انتظام بہت اچھا معقول نہیں ہے. اگر آپ سہولت کے لیے گاڑی رکھ لیتے ہیں تو یہ گاڑی کا رکھنا مولانا زہد کے خلاف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر یہ چیزیں تمہیں تمہارے رب سے اور آخرت سے بے توجہ کر دے تو پھر یہ ہو جائے گا، یہی دنیا داری ہو جائے گی، یہی زہد کے خلاف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس سے بڑی گاڑی میں نے دیکھ لی، ہاں کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ یا نمائش کے لیے آپ نے گاڑی رکھی ہے، اگر لوگ کہیں گے مولانا کے پاس بھی گاڑی ہے تو یہ زہد کے خلاف. زہدیہ دنیا کی طرف راغب نہ ہونا، رغبت نہ رکھنا، محبت نہ رکھنا، دل کا محبت دنیا سے خالی ہونا، یہ زہد ہے. دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت، یہ زہد ہے. آخرت کی طرف توجہ، دنیا کی طرف عدم توجہ، یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے. لیکن یہ زہد بھی کیا ہے؟ کبھی ظاہر کرتا ہے انسان اور کبھی اس کو چھپاتا ہے. جو زہد چھپایا جائے وہ افضل ترین زہد ہے. چونکہ زہد ایک بہترین خصلت ہے، ایک اچھی خصلت ہے، نیکی ہے. کہتے چھپایا جائے میں سب کو بتاؤں مجھے وہ دیکھنا الگ چیز ہے. بعض لوگ باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ میں تو ایسا ہے، میں گاڑی رکھے ہوں لیکن میں یہ سب چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیکھتا. باتیں اسے منایا کہیں لیکن میں نے اس لیے پہن لیا ہے کہ چلو بھائی چار لوگوں کے بیچ جانا رہتا ہے، نہیں تو میں تو اگر
مثلا کہ لوگ عیب نہ مانے تو ایسا پہنوں ویسا پہنوں، یعنی اظہار کر رہا ہے اپنے زہد کا، بتا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ حتی الامکان کوشش کرے انسان کہ اپنے زہد کو پوشیدہ رکھے، اپنے زہد کو چھپائے۔ دنیا کی بہت زیادہ محبت نہیں ہے آپ کے دل میں، تو آپ اپنے دل کی بات ہے تو دل میں ہی رہنے دو، زبان تک مت لاؤ۔ دل کی بات زبان پہ لاؤ گے تو کیا ہے، پوشیدہ چیز ظاہر ہو جائے گی، لیکن دل کی بات جب دل میں ہی رہے گی تو اسی کو کہتے ہیں مخفی۔ تو بہترین زہد کیا ہے؟ زہد کا چھپانا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی آپ اظہار کر کے دنیا سے کیا پا جاؤ گے؟ جس کے لیے زہد تم نے اختیار کیا ہے نا، وہ بھی پسند کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ پوشیدہ رہے، بلکہ وہ پوشیدہ نیکیوں کو، پوشیدہ خصلتوں کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے نیکیوں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ حتی الامکان تم اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھو، چھپاؤ نہیں، کیونکہ اظہار میں ریاکاری کا خوف ہوتا ہے۔ اکثر موارد، اکثر مقامات پر انسان جب اپنی خوبیاں، اچھائیاں، نیکیاں بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری سنے گا تو کہے گا یہ بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی، بڑا متقی پرہیزگار آدمی، ریاکاری ہو جائے۔ کسی کے سامنے کسی فقیر کو نکال کے دوں گا 150% دیکھیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ بخشش کرنے والے سخی آدمی ہے، کسی کو محروم نہیں کرتے۔ ہاں کبھی کبھی کچھ نیکیاں دکھا کر بھی دی جاتی ہیں، ضروری ہے، سمجھے؟ کہاں جا کسی کو درس دینا ہو، ترویج کے لیے، نیکیوں کی، اچھائیوں کی ترویج کے لیے اب ملے عام میں کھلے عام میں اچھائی کر رہے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کے اس کار خیر کی طرف راغب ہو۔ یہ چندے کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ چندے کا اعلان کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ترویج ہے، لوگ سن کر کے دیتے ہیں بھائی، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، ٹھیک ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی کثرت سے لوگ دے رہے ہیں تو نہ دینے والا بھی نکال کر کے دے دیتا ہے کہ لو بھائی۔ تو کبھی کبھی کار خیر ترویج کے لیے کیا ہے؟ علی الظاہر علی الاعلان کیا جاتا ہے، وإلا جہاں مثلا کہ علی الاعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو وہاں مخفی انسان اگر کرے، ٹھیک۔ الذین ينفقون اموالهم بالسر والعلانیہ، یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس میں انفاق اور خیرات کے 4 راستے بتائے گئے ہیں، سمجھ گئے؟ کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو کیا ہے پوشیدہ طور پر اور کبھی علی ظاہر کرتے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کے اجالے میں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ 4 درہم تھے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، وہ 4 درہم آپ نے 4 طریقے سے خیرات کیے، اور 4 طریقے سے خیرات کرنے کی ان کے پاس اپنی دلیلیں تھیں، وجہیں تھیں، قدرت کو پسند آیا، وہ قرآن کی آیتوں کی شکل میں قرآن میں موجود ہے۔ بہرصورت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زہد چونکہ ایک عبادت ہے، زہد چونکہ ایک حسن عمل ہے، ایک نیکی ہے، ٹھیک، لہذا اس کو اگر پوشیدہ رکھا جائے، جہاں جہاں ضرورت ہو اظہار کی تو وہاں اظہار بھی انسان کرے، لیکن یہ ہے کہ اظہار کرے تو اس بات کا خیال رہے کہ اس اظہار سے ریاکاری یا اپنی بڑائی، سمجھ رہے ہیں، ہاں مقصود نہ ہو، وإلا زہد ختم ہو جائے گا۔ چلے، وقال علیہ السلام اذا كنت في ادبار والموت في اقبال
فما اسرع الملتقى. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے سلسلے میں موت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک طریقے سے ایک مثال جیسے بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر موت کی طرف توجہ دلائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، آپ جا رہے ہیں ادھر آگے کی طرف اور موت ادھر سے آ رہی ہے. آپ ادھر سے جا رہے ہیں، موت ادھر سے. تو جب دو چیزیں دو الگ الگ سمت سے کیا ہے روبرو ہو کر کے آتی ہیں تو ملاقات بڑی جلد ہوتی. ایک طرف سے صرف اگر راستہ کوئی طے کرنے والا ہو اور منزل دور ہو تو پہنچنے میں دیر لگتی ہے. ٹھیک، لیکن جس سے ملاقات کرنی ہے آپ کو، آپ اس کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف ہو تو راستہ آدھا ہو جاتا ہے. صرف آپ کو اگر جانا ہو کسی سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سینٹرل پہ آپ کا ایک دوست کھڑا ہوا ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے. ٹھیک، آپ مدرسے سے نکلیں گے تو سینٹرل پہنچنے میں آپ کو مثال کے طور پہ 5 منٹ لگتا ہے، 5 منٹ لگے گا. لیکن آپ ادھر سے چلیں اور ادھر سے وہ آئے تو ملاقات کا وقت کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. بڑی جلد ملاقات ہو جائے گی، وقت سے پہلے بہت جلد ملاقات. ایسے ہی ہے، انسان کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، انسان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے. تو پھر ایسی حالت میں ملاقات بہت جلدی ہے، بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے. یعنی ہوشیار رہو، بیداری کے ساتھ زندگی گزارو، موت سے غافل نہ رہو. تمہاری زندگی تمہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے اور موت تمہاری طرف آ رہی ہے. وہی کہہ رہے اذا كنت في ادبار، ادبار کہا جاتا ہے پیچھے سے آگے کی طرف جانے کو، اور اقبال کہا جاتا ہے جو آگے سے آ رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کی زندگی پیچھے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور موت آگے سے تمہاری جانب آ رہی، فما اسرع الملتقى، بہت جلد جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے.